اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافته المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غزین وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَأَضَاعُوا الدِّينَ وَتَفَقَّهُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَقِينٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب تمام حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے سیدہ کنیز زہرا موسیٰ رضا زیدی الیاس زیدی اور ان کے خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے جمیع مرحومین و مرحومات مومنین و مومنات میں علماء کرام مراجع عظام شہداء اسلام اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے ان تمام مرحومین کی بلندی درجات اور اِصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ
آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو مہدویت اور مہدویت کا قرآنی پہلو ذکر ہو رہا ہے۔ کل کے سلسلہ گفتگو میں نے چند گزارشات کی عمومی جہات سے۔ سورہ قصص کی جو 2 آیات روزانہ تلاوت ہو رہی ہیں، کسی دوست نے کہا بھی ہے کہ آپ نے ابھی تک آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں کیا، تو میرا قصد یہی تھا کہ اس کے ترجمے سے پہلے کچھ مجموعی اور کلی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سورہ قصص کی آیہ نمبر 5 اور 6 ہے، اور کم و بیش میرے سامنے موجود برادران ان 2 آیات کو ممبر سے بارہا سماعت فرما چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ آیت کا انداز دیکھیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ خدا کہہ رہے ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ منت لگائیں ان پر جنہیں زمین میں مستضعف بے بس کر دیا گیا۔ کیا منت لگائیں ان پر؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا امام بھی بنائیں، وارث بھی بنائیں۔ دیکھیے اس سے اگلی آیت بھی جڑی ہوئی ہے اسی کے ساتھ۔ خود اس آیت کا انداز کلام آپ کو کیا سمجھا رہا ہے کہ خدا کا ارادہ ہے، اور ارادہ بھی تکوینی ہے، چونکہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ مومنین کے ذریعے یہ غلبہ دوں، فرمایا مستضعفین کو میں غلبہ دوں گا، میرا یہ ارادہ ہے بعنوان قدرت کاملہ۔ یہ ارادہ ہے کہ ہم انہیں زمین پر امام بنائیں، وارث بنائیں جنہیں بے بس کر دیا گیا۔ مستضعف لفظ ہے، ضعف خود جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے اسے ضعف کہتے ہیں۔ انسان کمزور نہ ہو، بے بس نہ ہو، اسے بے بس کر دیا جائے، اسے مستضعف کہتے ہیں۔ یہ آیت کا یہ معنی اگر آپ تک پہنچا ہے تو اگلا جملہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ہی یہ ارادہ ہے کہ ان کو پوری زمین پہ غلبہ عطا کریں، غلبہ۔ اور اب انداز کلام بدلا، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان وَجُنُودَهُمَا، اور وہ لوگ جو ان کے اتحادی ہیں۔ جنود جمع ہے لشکر، تو لشکر بمعنی اتحاد۔ وہ جو فرعون اور حامان کے حامی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے لشکر میں شامل ہیں، ان کے اتحادی ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، خدا کہہ رہے ہیں ہم ان فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ منہم ما کانوا یحذرون، وہی انہیں دکھائیں جس سے انہیں ڈر ہے۔ منہم ما کانوا یحذرون، وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ تو کس سے ڈر رہے ہیں؟ فرعون، حامان اور اس کے لشکر کس سے ڈر رہے ہیں؟ کہ وہ مستضعف غالب نہ آئیں۔ توجہ فرمائیں، آیت کا انداز دیکھیں، خدا کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے
کہ ہم 3 کام کریں گے. ہمارا یہ ارادہ ہے، ارادہ تکوینی ہے. پہلا، مستضعفین کو پر منت لگائیں گے. دوسرا، انہیں امام بنائیں گے. تیسرا، انہیں وارث بنائیں گے. چوتھا، انہیں غلبہ عطا کریں گے. اور پھر مقابل کا ذکر ہو رہا ہے. یہ 4 کام ان کے لیے. اب ان کا مخالف کون ہے؟ فرمایا فرعون و حامان اور ان کے لشکر. علماء سے پوچھ لیجئے گا نوریا دکھائیں. حضرت شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر کوثر میں اسی آیا کے ضمن میں یہ لفظ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ آیت میں جو خبر دی جا رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جمع مضارع کے صیغے ہیں. مضارع کے نوریدو، نمکنو، نوریا دکھائیں، ارادہ ہے یہ آئندہ کریں. تو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ کو عمومیت دیں گے. ایک غلبہ وہ تھا جو بنی اسرائیل کے دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے فرعون کے مقابلے پہ دیا، لیکن وہ کہتے ہیں وہ غلبہ جزوی ہے، ایک کلی غلبہ ہے. اور انہیں جنہیں طول تاریخ میں بے بس کیا گیا انہیں اللہ نے غالب کرنا ہے. لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ آئندہ ایک کامل غلبہ اہل حق کا، اور وہ اہل حق جنہیں اس زمین پر ظلم و ستم و جبر و استبداد کے ذریعے بے بس بنا دیا گیا ہے، اللہ کہتا ہے انہیں غلبہ دوں گا. اس کا معنی مستقبل میں مستضعفین کو اللہ غلبہ دے گا. نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 209 میں مولا کائنات فرماتے ہیں لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا، توجہ فرمائیں، لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ عَطْفِ الظُّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا. مولا فرماتے ہیں لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا کہ یہ دنیا ہم سے دور ہوگی اور ہماری دشمنی کر کر کے جب تھک جائے گی تو فرماتے ہیں یہ ہماری طرف ایسے پلٹے گی جیسے کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کو کاٹنے کے باوجود بھی اس کی طرف مڑ جاتی ہے. حکمت نمبر 209. اگر عربی میں کوئی آگے پیچھے جملہ ہو جائے معذرت چاہتا ہوں. لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا، دنیا ہماری طرف پلٹے گی، علینا ہماری طرف، اس کے بعد کہ وہ ظلم و ستم اور جبر و استبداد ہم پہ کرے. فرماتے ہیں ہم پہ ظلم کرنے کے بعد پھر بھی ان کا سہارا ہم ہی بنیں گے. کیوں؟ فرماتے ہیں جیسے اونٹنی اپنے بچے کو کاٹتی ہے لیکن پھر بھی اپنے بچے کی طرف مڑتی ہے. فرماتے ہیں یہ دنیا ہماری طرف ایسے مڑے گی. صحابی نے عرض کی مولا اس پر قرآن سے کوئی شاہد ہے؟ فرمایا یہی سورہ قصص کی آیا نمبر 5 پڑھو. خدا فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہمارا ارادہ ہے ان پہ منت لگائیں جنہیں زمین میں مستضعف یعنی ضعیف اور بے بس کر دیا گیا. سننا، امام نے فرمایا وہ مستضعف ہم آل محمد ہیں، اور فرمایا اس غلبے اور امامت اور وراثت سے مراد ہمارے 12ویں کا ظہور ہے. یا فرمایا ہمارے قائم کا ظہور، اصل میں ہم سب آل محمد کی اس زمان و مکان میں ہونے والے ظلم کا انتقام ہے. اب آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. آیت دوبارہ پڑھیں. خدا نے آیا نمبر 5 میں غلبے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا ان پہ منت لگائیں، انہیں امام بنائیں، انہیں وارث بنائیں. آیا نمبر 6 میں فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں روئے زمین پہ غلبہ دیں. اب فوراً کہا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے اتحادیوں کو دکھائیں. غلبہ تو قائم کا ہوگا اور دکھایا فرعون کو کیوں جائے گا، حامان کو کیوں جائے گا، ان کے اتحادیوں کو کیوں جائے گا. میرے ساتھ رہنا. اس کا معنی ہے قرآن بتا رہا ہے فرعون ایک شخص کا نام نہیں، ایک کردار کا نام ہے. یعنی شو کہوں، اللہ نے بتایا
ہر دور میں افراد بدلتے ہیں، کردار نہیں۔ فرمایا افراد کے ذریعے حکم نہ لگاؤ، ان کے کردار کے ذریعے حکم لگاؤ۔ صرف 61 ہجری میں یزید نہیں، اب یزیدی معیار کو ہر دور میں منتبہ کر لو۔ اسی لیے ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں، یزید نہیں۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یزیدیت کے نعرے سے سیاست کی بو آتی ہے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے، میرے استاد بھی ہیں اور 29 سالہ ان سے تعلق ہے، 1996 قم سے لے کر آج تک، حضرت حجت الاسلام والمسلمین راجہ ناصر عباس جعفری ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو کہے کہ یزیدیت کے نعرے سے سیاست کی بو آتی ہے، ہمیں اس کے منہ سے منافقت کی بو آتی ہے۔ یہ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ، یعنی ہر دور کا فرعون مرد آباد، ہر دور کا جابر مرد آباد، ہر دور کا ظالم مرد آباد، ہر دور کا بد کردار مرد آباد، ہر دور کا دشمن آل محمد مرد آباد۔ خدا کہہ رہے ہم نے فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو دکھائیں گے۔ اس کا معنی ہے کہ ماضی کے فرعون کو سامنے نہ رکھو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرعونی نظام کا ذکر کیا، تو کیوں کیا؟ جب قرآن اترا تب فرعون تھا؟ بولیں یہ بچے جوان بتائیں بھائی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ، پہلے وہ شمار کریں۔ رسول خدا اور سرکار دو عالم کے درمیان 550 سال کا فاصلہ، 550 سال، 5.5 سال نہیں، 550 سال۔ اسلام کو آئے ہوئے سرکار پر کتنی دیر ہو گئی؟ 1447 سال، ایسا ہی ہے۔ تو 500 سال، 550 سال حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب میں فرق۔ اس کے بعد نزول قرآن، سورہ قصص، اور سورہ قصص میں اللہ کہہ رہا ہے فرعون کا ذکر کر رہا ہے، فرعونی نظام کا ذکر کر رہا ہے۔ جاہلو سمجھو، ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے کے واقعے کو اللہ کہانیاں سنا کے ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن زندہ حقیقتوں کی کتاب ہے۔ قرآن ان قصوں میں ہمیں ایک ایسی سنت الہی کا ذکر کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ حق ہے، یہ باطل، یہ محاذ حق ہے، یہ باطل۔ تمہارے سامنے اس محاذ حق کو باطل کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو منتبہ کر لو، کس میں شامل ہو۔ کاش میرا جملہ پہنچے۔ فرعون کے ساتھ ہو یا موسیٰ کے، فرعون کے ساتھ ہو یا موسیٰ کے، عیسیٰ کے ساتھ ہو یا ان کے دشمنوں کے، رسول کے ساتھ ہو یا ابو جہل کے، ابو لہب کے، کسی اور ابو کے ساتھ ہو یا رسول کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ ہو یا امیر شام کے ساتھ ہو، حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہو یا امیر شام کے ساتھ ہو، حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو، امام زین العابدین کے ساتھ ہو یا ہشام کے ساتھ ہو، ان 11 کے ساتھ ہو یا ادھر والوں کے ساتھ ہو، میرے ساتھ رہنا۔ آج کا موسیٰ پردہ غیبت میں ہے، کیسے پتا چلے کہ میں موسیٰ کے ساتھ ہوں یا فرعون کے؟ تو دیکھ لو آج کے موسیٰ نے اپنی نیابت کسے دی ہے۔ نہیں مجھے کسی کا خوف نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آج نائب امام کے ساتھ ہونے والا موسیٰ کے ساتھ ہے، اور ان نائبین کے خلاف کھڑا فرعونوں کے ساتھ ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ میں ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں قرآنی دلیل دے رہا ہوں، قرآنی دلیل۔ اچھا چلو اور آسان کرتا ہوں بات، میری عادت ہے کہ تب تک چھوڑوں نہ جب تک کوئی ایک دوست بھی یہ کہنے کے قابل نہ رہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن قرآن قرآن، آیت الکرسی سے اگلی آیت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم
من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. لو دو ولایتیں ہیں دنیا میں، یا اللہ کی ولایت یا طاغوت کی ولایت. لو بھائی سنو، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہ نہ اس ولایت میں ہوں نہ اس میں ہوں. ادھر نیوٹرل چلتا ہی نہیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہا، سیاسی بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن ہے. قرآن نے نیوٹرل آدمی کو ماننا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے یا حق کے ساتھ کھڑا ہو جا یا باطل کے ساتھ، اور جو کہے نہ حق کے ساتھ ہوں نہ باطل کے، وہ نیوٹرل نہیں، وہ منافق ہوتا ہے. میری بات پہ توجہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. یار ساتھ رہنا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. قرآن کی نزاکت دیکھیں، انشاءاللہ آپ لطف لیں گے، یہ جوان بچے بھی. والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں. ادھر پہلے آیت پڑھیں، اللہ ہو، پڑھیں میرے ساتھ، ولی الذین آمن. ولی واحد ہے نا، واحد ہے نا. اللہ ولی ہے کن کا؟ مومنین کا. مقابل والذین کفروا، جو کافر ہیں، یعنی آمنو کے مقابلے پہ کافرو. اولیاء، ان کا ولی نہیں، کئی ولی ہیں. میری بات کو توجہ فرمانا. پتہ اس میں نزاکت کیا ہے؟ اللہ نے کہا جو میری ولایت میں آتا ہے وہ کثرت سے نکل جاتا ہے. نہیں توجہ، میں وضاحت کروں گا تو لطف آئے گا. اللہ نے کہا میری ولایت میں جو آتا ہے کثرت سے نکل جاتا ہے، انتشار سے نکل جاتا ہے، وہ وحدت میں آ جاتا ہے. اللہ نے کہا میری ولایت سے نکلا تو اب ادھر چلا گیا طاغوت کی ولایت میں. کہا طاغوت کی ولایت ایک نہیں کئی ہیں. جملہ کہوں، جو اللہ کو ولی نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے میں اسے جب چھوڑ دیتا ہوں نا، وہ ہر کسی کا پھر ماتحت ہو جاتا ہے. کاش میری بات کو کوئی سیاسی نہ لے. اللہ نے کہا جو میری ولایت سے نکلتا ہے، کبھی امریکہ کی ولایت میں، کبھی برطانیہ کی، کبھی فرانس کی، کبھی کسی عرب کی، وہ جگہ جگہ جھکتا ہے. فرمایا جو مجھے جھک جاتا ہے وہ کسی کو نہیں جھکتا ہے. سلامت رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ بیٹا، جزاک. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد، متوجہ ہیں. انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. لو اور معنی آسان کر. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی اہل ایمان کا ولی ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے یہی کہا تھا، یہ طاغوت قرآنی اصطلاح ہے، یہ کسی تنظیم کی اصطلاح نہیں. اور یار اب اس کو تو سیاسی کو کہہ ہی نہیں سکتا، قرآن میں آ گئی. نہیں، یا تو یہ مانو کہ قرآن بھی کسی تنظیم کے لیے اترا ہے. نہیں توجہ ہے، یہ طاغوت کی اصطلاح تو قرآن نے استعمال کی ہے. توجہ، اب جسے چڑ ہے یہ لفظ طاغوت سے قرآن سے نکالے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اب آنا آج لطف آئے گا آپ کو. اللہ ولی الذین آمن، اللہ ولی اہل والذین کفروا. لے قرآن کی نزاکت دیکھیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات، ظلمات مقابل کیا آیا؟ نور. نور، اس پہ غور رکھنا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی. شہید متحری فرماتے ہیں، توجہ فرمائی، اللہ نے ظلمات جمع کیا استعمال، نور جمع نہیں کیا.
انوار نہیں کہا، نور کہا. بتایا ظلمات میں کثرت ہے، نور میں وحدت ہے. جنہیں ابھی بات نہیں پہنچی اسی لیے مصطفیٰ نے کہا میرا اور علی کا نور ایک ہے. توجہ ہو گئی ہے؟ تو خدا نے بتایا ظلمات سے کثرت سے نکل کر وحدت کی طرف سفر کرنا ہے تو مجھے ولی بناؤ. لو بھائی اب یہ معنی اتنی دفعہ آیت پڑھی، جان بوجھ کے یہی پڑھا اللہ ولی ہے. اور میں نے کہا ادھر کثرت نہیں، تو پھر آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے، نہیں تو پیدا کرتا ہوں. پھر رسول ولی کس معنی میں؟ مولا علی ولی یا 12 ولی؟ تو لفظ 12 بھی کہہ رہا ہوں اور ادھر کہہ رہا ہوں اس میں کثرت نہیں، وحدت ہے. لو ایسے سمجھو اللہ ولی ہے، اللہ ولی. اس کا معنی یہ نہیں کہ رسول ولی نہیں، مولا علی ولی نہیں، 11 ولی نہیں. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے یہ ساری ولایتیں اللہ کے طول میں ہیں، عرض میں نہیں. نہیں توجہ ہے، یہ طول میں ہے، عرض میں نہیں. اچھا یہ ممبر ہے نا، اس کے مقابل ممبر رکھو، وہ عرض میں ہے، عرض میں. یہ سیڑھی ہے، یہ طول میں ہے. پچھلی سیڑھی اوپر اوپر، مقصد یہاں پہنچنا ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں، ہر آنے والے کا مقصد یہاں پہنچنا ہے، لیکن تب پہنچے گا جب وہاں سے سفر شروع کرے. اللہ نے کہا میں ہی ولی ہوں، لیکن میری ولایت تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے، یہ میرے مقابل نہیں، یہ طول میں ہے، طول میں. لو ایک جملہ آج یہاں کہہ کے جا رہا ہوں، جتنی اطاعتیں ہیں خدا کی طرف سے، جتنی وہ طول خدا میں ہے، عرض میں نہیں. آل محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ کیوں ہو؟ اس لیے کہ اطاعت ائمہ طول خدا میں ہے، عرض میں نہیں. ایک پھر دقیق جملہ ہے، وضاحت کا وقت نہیں. یہ ان کی محبت اجر رسالت کیوں ہے؟ رسالت تو اللہ کی ہے، ان کی محبت کیوں اجر رسالت؟ اس لیے کہ یہ محبت اللہ کے مقابل نہیں، یہ اللہ کی محبت سے خارج نہیں کرتے، یہ طول محبت الہی میں ہے. اس لیے یہ اللہ کی محبت کا جلوہ ہے. لو سنیے گا، میرا یہ موضوع الگ ہے، حقیقت محبت اہل بیت، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ ہوتی ہی کمال سے ہے، عیب سے نہیں ہوتی. ہوتی ہے. اگر میں ممبر سے یہ کہوں کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے اور آپ پوچھیں کیوں، میں کہوں وہ ہر میدان سے دوڑ جاتا ہے، آپ ہنسنے لگے. کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ معذرت. کیوں مسکرائے ہیں؟ درست مسکرائے ہیں. آپ نے میری بات کو طنز سمجھا. کیوں سمجھا؟ معذرت چاہتا ہوں، کیوں سمجھا؟ اس لیے ماشاءاللہ آپ سب کہہ رہے ہیں آپ نے کہا محبت ہے اور پھر ذکر عیب کا کیا، تو اس کا معنی عیب دار سے محبت نہیں ہوتی. لو سنو، عیب اگر بیٹے میں بھی نظر آ جائے نا، بیٹا رہتا ہے وہ جاذبہ نہیں رہتا. انسان کے 2 بیٹے ہوں، ایک بہت لائق ہو، ایک وہ لائق نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، انسان معاشرے میں اس کی شناخت کرواتا ہے جو لائق ہے. ایسا ہی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ فطرت عیب کی طرف میلان ہی پیدا نہیں کرتی، رجحان ہی پیدا نہیں کرتی. ایسا ہی ہے. تو یہ جو فطرت میں اللہ نے کمال سے محبت رکھی، کس نے رکھی؟ اللہ نے. اللہ نے. تو جس خدا نے میرے اور آپ کی فطرت میں رکھ دیا کہ عیب بیٹے میں بھی نظر آئے تو محبت نہیں رہتی عیب سے. تو سوچو جو اللہ میری فطرت میں رکھ رہا ہے کہ عیب سے محبت نہ ہو، وہ اگر کسی کی محبت مانگ لے، اگر وہ کسی کی محبت مانگے تو اس کا معنی اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا. اللہ نے ان کی محبت کو اسی لیے اجر رسالت بنایا، فرمایا جیسے میں بے عیب ہوں ویسے یہ بے عیب ہے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ سلامت رہیں. یا رسول اللہ،
या आए। तवज्जो है मेरी बात? चले बात की वजाहत हो जाए और आप मेरे साथ रहें जिस नतीजे तक लेके जाना है। वो फिरौन का जिक्र क्यों? वो फिरौन, मैंने कहा था वो आखिरी पर्दे गैबत में है। तो क्या गैबत में है? तवज्जो फरमाना, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमन, इसका माना क्या है कि ये जो अंबिया थे ना सारे, ये अल्लाह की विलायत का चलवा थे या नहीं? अल्लाह वली अहले ईमान का, तो अल्लाह की विलायत, आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं, जिनके जरिए हम पे नाफिज होगी वो अल्लाह का नुमाइंदा होगा। लो सादा लफ्जों में बात यहां तक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत खातिम तक, इन सब को अल्लाह की विलायत का जलवा हर मुसलमान मानता है या नहीं? मानता है। तो इसका माना है ये विलायत इलाही इन अंबिया में चली। तो जो इन नबियों के मुकाबल थे वो किसके वली थे? तागूत के। तागूत के आसान लफ्जों में तागूत के वली थे। मसलन नमरूद, शद्दाद, हामान, कारून, फिरौन, ये सारे किसके वली थे? तागूत के। ऐसा ही है। तो रसालत माप तक हर मुसलमान अल्लाह की विलायत इनमें जलवागर है या नहीं है? तो बस इतना सा सवाल है कि रसूल खुदा के बाद तागूत की विलायत चलेगी या नहीं? तागूत की कयामत तक चलेगी? चलेगी। तो अल्लाह की विलायत रुक गई, अल्लाह की विलायत भी चलेगी। तो सवाल ये है, मुस्तफा के बाद वो अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह ने कहा मेरा वली है, तो बताओ तुम क्यों? इसीलिए कुरान में आयत उतार दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना, ये है तीसरा वली, ये है। वहां आयत उतारी और यहाँ गदीर में हाथ पकड़ लिया। मैंने जल्दी जल्दी बात आज मुकम्मल करनी है, जल्दी जल्दी। क्यों? चूंकि आज मेरी यहाँ आखिरी तकरीर है। अब आप कहेंगे कहा खमसा है आखिरी, इसलिए कि शुरू में बात हुई 1 साल पहले, लेकिन वो मैं बता ना सका। तो जब मैंने परसों बताया तो उसके बाद हसनैन भाई भी थोड़ा नाराज हुए कि आपको बताना चाहिए था ताकि हम इश्तिहार ही ऐसा देते। मुझे खुशी हुई, उन्होंने कहा हम इश्तिहार वही देते हैं जो हो। मेरी कल परवाज है, मैंने बिरूने मुल्क एक खमसा पढ़ना है, वहाँ 14 है, कल 15 है। कल मुझे जाना होगा, परसों मेरी पहली मजलिस है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत हुई, इस दफ़ा 2 मजालिस कम रही, लेकिन कल मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अमजद अली जाफरी साहब इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे। बहुत पढ़े लिखे शख्सियत है, कौम होती हैं, गुजरांवाला उनका इदारा भी है। तो बात जो अर्ज कर रहा था सादा लफ्जों में, अल्लाह वली है, अल्लाह वली, अल्लाह की विलायत मुस्तफ़ा तक चली है, चली। सरकार के बाद ये विलायत हुक्म खुदा से किसे मिली? सिर्फ आप कहते हैं, कुरान नहीं कहता। मेरे साथ रहना। तो ये मन कुन तो मौला फहाजा अली, लफ्ज मौला आया ना, मौला वली से ही है। तो इसका माना रसूल के बाद अल्लाह का वली अली है। तो मौला अली अल्लाह के वली है, इसका माना अल्लाह की विलायत का चलवा है। एक माना मैं कह सकता हूं, तो वो अल्लाह हो वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है मोमिनों का। तो अब अली भी मोमिनों का वली है या नहीं है? इसका माना अल्लाह की वो विलायत इधर आ गई मौला अली में। मैंने जुमला तो कह दिया है, लेकिन अभी इशारा करना पड़ेगा। भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये अल्लाह का वली अली, और हसन अल्लाह के वली, हुसैन अल्लाह के वली, यही रुक रहा हूं, ये अल्लाह के वली हैं। अगर तय हो गया ये अल्लाह के वली हैं, तो इधर इनके मुकाबले पे आने वाले वो अल्लाह के वली नहीं है। सोचते रहिएगा, सोचते रहिएगा मैंने क्या कहा है। इसका माने अल्लाह की विलायत तो इधर चल रही है, अब उधर वालों के बारे में आप फैसला करें। हमने फैसला कर लिया है, हमारा फैसला है कि अल्लाह के वली ये है। तो हुसैन वली हैं, रुक गई विलायत, चलेगी। यजीद किसका वली था? तागूत का, तागूत का वली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के वली, इमाम बाकिर, इमाम सादिक, इमाम रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, मादरा चाहता हूँ इस तरह बात, इमाम। तो इमाम ज़मान किसके वली हैं? अल्लाह के। लो अब कहता हूँ,
پردہ غیبت میں ولی گئے ہیں، ولایت نہیں۔ پردہ غیبت میں امام ہے، امامت نہیں۔ جس کے ذریعے اس ولی سے جڑنا ہے وہ ہے ولایت، جس کے ذریعے امام سے جڑنا ہے وہ ہے امامت۔ نہیں، میں اب آسان کرتا ہوں۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000۔ نبی 1,24,000 ہیں، نبوتیں نہیں، نبوت ایک ہے۔ اسی لیے تو ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ ولایتیں 12 نہیں، ولی 12 ہیں۔ امامتیں 12 نہیں، امام 12 ہیں۔ لو سنیں، وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ ولی ہے، ولایت سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو اب امام سے یہ تعلق کس کے ذریعے جڑے گا؟ اسی کے ذریعے جسے امام نے یہ نیابت بخشی ہے۔ چھوڑیں، آپ کے لیے آج کی نیابت کو سمجھنا مشکل ہے نا، لو آسان کرتا ہوں ایک لفظ میں۔ یہ 4 نائب ان کی قبریں عراق میں ہیں یا نہیں؟ یار بولے تو صحیح۔ ان کو کیا کہتے ہیں وہ 4 نائب کو؟ نائب خاص۔ نواب اربا خاص ہے نا، ورنہ اربا تو نہ کہتے۔ خاص کا کیا معنی ہے؟ خاص کا، خاص کے مقابلے پہ کیا ہوتی ہے؟ عام۔ خاص ہے تو خاص کا کیا معنی؟ خاص کا معنی یہ ہے انہیں امام نے نامزد کیا۔ توجہ ہے؟ چلیں ایسے ہی سنیں لیکن سن لیں، یہ جو شکوک و شبہات ہیں ان کے لیے سادہ انداز میں بات کرنا پڑتی ہے۔ وہ جو 4 نائب امام نے بنائے، امام نے بنائے، کتنے سال چلے؟ 70 سال، 69 سال چلے، 69 سال کچھ میں تو 70 سال ان کو امام نے نیابت دی۔ تو بولے کوئی شیعہ ان کو 4 کو امام مانتا ہے، معصوم کی جگہ مانتا ہے، 12 میں 1 کا اضافہ کرتا ہے، تو پھر نائب کیوں مان رہے ہو؟ اس کا معنی آپ بھی مان رہے ہیں امام معصوم 12 ہی ہیں لیکن پھر بھی یہ نائب ہیں۔ تو ان کو ماننے سے 12 کی نفی بھی نہیں ہوتی اور 12 میں ایڈ بھی نہیں ہوتے۔ بات آسان ہو گئی ہے یا نہیں؟ لو اب عموماً لوگوں کو پتہ نہیں، مجلس میں علماء کرام بھی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں نے گجرات میں یہی جملہ کہا، سادات کرام آپ جانتے ہیں گجرات کے، تو وہ بات غصہ بھی کر گئے، میں نے کہا نہیں، بعد میں بعض نے کہا قبلہ بات تو ٹھیک ہے، یہ 4 جو نائب خاص ہیں یہ خاص، لیکن ان خاص ہونے کے باوجود ایک بھی سید نہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں ثابت کر دو، 4 میں ایک بھی۔ تو کیا امام زمانہ کے دور میں سادات نہیں تھے؟ 10 اماموں کی اولاد تھے یا نہیں؟ 10 کی۔ تو امام زمانہ کے بعد کوئی نئی اولاد سادات کسی امام سے ایڈ ہوئی؟ بولے تو صحیح بھئی، امام عسکری کے تو بس امام زمان، تو جو سید آج ہیں وہ 10ویں تک ہی ہے نا، 10ویں کی اولاد ہے نا، تو یہ سارے امام کے دور میں تھے یا نہیں؟ تو امام نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نائب نہیں بنایا۔ اب مصلحت اور ہے، شاید ایک معنی یہ ہو کہ میں نیابت سیادت کی بنیاد پہ نہیں دیتا، اہلیت کی بنیاد پہ دیتا ہوں۔ یہ جملہ آج لے جانا، میں سادات کے مخالف نہیں، لیکن آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس نیابت کے اندر ایک پیغام ہے، 4 نائب خاص مان کر بھی نہ 12 اماموں کی نفی، نہ 12 اماموں میں کوئی ایڈ ہوتا ہے، نائب ہے اور انہیں معصوم بھی نہیں مان رہے، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔ تو اگر 4 ماننا مشکل نہیں تو پھر نیابت عمومی میں آج کے اس نائب عام کو ماننا مشکل کیوں ہے؟ بتائیں اس میں مشکل ہے کیا؟ کیا مشکل ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو نہیں ہے؟ لو اس سے بھی آگے بات کرتا ہوں، 12 اماموں میں تقریباً کہہ سکتا ہوں امام زین العابدین کے بعد امام باقر سے لے کر 11ویں تک بلکہ 12ویں تک سارے ائمہ کے دور میں نظام وکالت رہا یا نہیں؟
بھائی 11ویں امام نے وکیل جو 10ویں امام کے تھے ابو الادیان اسے بھیجا تھا یا نہیں؟ اور ان وکلا کے نام ہے تو وکالت بھی امام کے دور میں ہے، نیابت بھی ہے، اور اس کے باوجود کوئی نہیں کہتا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں سوائے برے صغیر کے باقی پوری دنیا کے شیعوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، معذرت کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس نیابت کے معنی بھی جانتے ہیں، اس کی حدود بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ نیابت کتنی ضروری ہے. کہوں کتنی ضروری ہے؟ وہ ولی اور امام سے جڑنے اور اس ولی اور امام سے رابطے کا ذریعہ یہ نیابت ہے. میں نے ممبر سے کہہ دیا جملہ، جنہیں سمجھ میں آئے بسم اللہ، نہ سمجھ میں آئے غصہ نہ کریں. دل میں ادھر ادھر کی چند چہلا کی باتیں سن کر بالکل اپنے ذہن میں غلط خیالات نہ لاؤ. اللہ کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، 13 سال کم پڑھا ہوں، جامعۃ المنتظر پاکستان کی سب سے قدیم اور بڑی درسگاہ. اس میں ہمارے بزرگ علماء ہمارے دوستان سے پوچھ لیں کہ کسی مجتہد کا تقابل ذہن میں خیال میں کبھی کسی نے امام سے سوچا بھی ہے؟ سوچتے بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے. چونکہ میرا مولا علی کہہ رہے لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں کسی کا موازنہ ہم سے نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا کیف یصب بهم من جرت نعمتهم الیہ ابدا، فرمایا وہ ہماری برابری کیسے کرے جس کا وجود ہی ہمارے صدقے میں ہے. مجھے بتائیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی مدد اللہ العالی ان کی تقاریر سنیں، پیغام سنیں. ہر پیغام کے آخر پہ ایک جملہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ 12ویں کے لیے ہے، اور دعا کرے کہ ان کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال ہو جائے. رہبر کا پیغام اس سال ایرانی سال کا، اس میں امام زمانہ کو مخاطب کرتے ہوئے گریہ کر رہے ہیں. بھئی ہم تو سوچ نہیں سکتے امام کی نسبت ان کے اندر جتنا خشوع اور خضوع ہے، عاجزی ہے، کوئی امام کے برابر نہیں سمجھتا. لیکن اس نظام امامت میں وہ تمام تعلیمات ائمہ ان کو پریکٹیکل لائف میں لانے کا ذریعہ نیابت ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اگر آپ نے آل محمد کے دین پر عمل کرنا ہے تو غیبت امام میں وہ ائمہ کی تعلیمات آپ کو پہنچانے والے وسیلے کا نام نظام نیابت ہے. کاش میری بات پہنچے. یہ ہے نیابت کا معنی، یہ ہے. اور وہ نیابت امام میں اسی ہدف امام کی طرف بڑھ رہے ہیں. چلے آج کی بات سمیٹ لوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. بتائیں آج آل محمد کی ولایت دنیا میں ہے یا نہیں؟ طاغوت کی بھی ہے. تو میں فاصلہ کیسے کروں کہ میں طاغوت کی ولایت میں ہوں یا اللہ کی؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں، امام زمانہ کی ولایت میں جانے کا ذریعہ تقلید ہے. آج اگر ولایت طاغوت سے نکلنا ہے تو ایک ہی راہ ہے، اپنے آپ کو امام زمانہ کے بخشے ہوئے نظام نیابت میں لے آؤ. ظلمات سے بھی نکل جاؤ گے، طاغوت کی غلامی سے بھی نکل جاؤ گے. سلامت رہیں آپ سلامت رہیں، یہ بچے یہ جوان سلامت رہیں. خدا کی قسم عملی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل، ہواؤں کی بات نہیں کر رہا، ذہنی باتیں نہیں کر رہا. 2 دین ہیں ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. 2 طرح کے، ایک سینہ گزٹ، ایک آل محمد کا. سینہ گزٹ مذہب میں کوئی دلیل نہیں، کوئی، ممبر سے کہہ رہا ہوں کوئی دلیل نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں
کسی دلیل کے تابع نہیں. میں منبر سے کہہ رہا ہوں، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ صبح کی نماز 3 رکعت ہے تو آپ تائید کریں گے؟ اچھا، تردید کر رہے ہو، کتنے رکعت ہے؟ 2. اس کی دلیل دیں. معذرت، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے بتاؤ صبح کی 2 رکعت ہی ہے، 1 ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، 2 اس میں یہ پڑھنا ہے، 3 یہ ثابت کرو. ثابت کا معنی کیا ہے؟ ثابت کرنی ہے. تو کس سے ثابت کرو گے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، باندھ کے نہیں پڑھنی؟ کس سے ثابت کرنی ہے؟ سینہ گزٹ ہے؟ کسی نے، آپ میں سے کسی نے امام صادق علیہ السلام کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ امام رضا کو، امام علی نقی کو، 12ویں کو دیکھا ہے؟ لیکن آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یقین ہے یا نہیں؟ تو جس نماز کے صحیح ہونے پہ یقین ہے، دیکھا تو آپ نے ان کو ہے نہیں. اس کا معنی ہے جو درمیان میں واسطہ ہے ان پر یقین لانا پڑے گا. میں منبر سے عملی بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں کر رہا جو ہواؤں میں ہو. اگر کسی نے گفتگو کرنی ہے میدان میں بیٹھے، ہوائی باتیں نہ کرے، ہوائی باتیں نہ کرے. وہ 2 رکعت پڑھنی ہے، 3 نہیں. مجھے یقین ہے یا نہیں؟ یہ 4 رکعت، یہ 4 رکعت، یہ 3 رکعت، یہ 4 رکعت، یہ جتنی رکعت میں نے شمار کیا آپ کو یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہو ایسے ہی امام نے پڑھی؟ تو یقین کس سے ملا؟ وہ کتابیں ہیں نا، ائمہ کے علوم پہنچے نا، آپ نے انہی کو پڑھا. تو لو، یہ جو علوم لکھنے والے ہیں وہ شیعہ تھے یا نہیں؟ اگر وہ شیعہ ہی نہیں تھے، ان کی پہنچائی ہوئی نماز پر اعتماد کیسے کروں؟ اچھا، کسی بھی ہمارے عالم نے امام علی ابن ابی طالب کو، امیر المومنین کو، کسی بھی ہمارے محدث نے چوتھا مانا ہے؟ آپ مولا علی کو کون سا امام مانتے ہیں؟ پہلا. اور 12ویں کو 12واں، 11 درمیان میں 10، ایسا ہی ہے. یہ ترتیب مانتے ہیں، ترتیب. یہ مولا علی کو پہلا ماننے کی دلیل آج 2025 میں آپ تک پہنچی ہے یا رسول کے دور سے ہے؟ یہ حدیث غدیر کو رسول کے دور تک لے جاتے ہیں نا. تو کن کے ذریعے لے کے جاتے ہو؟ بنو امیہ کے ذریعے، جنہوں نے حدیث غدیر مجھ تک پہنچائی، جنہوں نے بتایا علی امام اول ہے، وہی شیعہ نہیں. سن 1900 میں پیدا ہونے والا شیعہ ہے، اور اس سے شیعت لیں، اس سے شیعت لیں یا اس سے لیں جس نے رسول کے بعد جانیں قربان کر دی لیکن ولایت کے اس اعلان کو مٹنے نہ دیا. میں ابو ذر سے شیعت کیوں نہ لوں؟ ابو ذر کون؟ ابو ذر وہ ابو ذر کہ جو ربضہ میں اس بیابان میں چلے گئے دنیا سے. ہمارے ایک دوست ابھی عمرہ کر کے آئے، کہتے ہیں گیا، کہتے ہیں اتنا رویا ربضہ جا کے کہ آج کے دور میں بھی جانا مشکل ہے. آج گاڑیاں جانا مشکل ہے. کہنے لگے کہ اس دور میں ابو ذر ربضہ. تو ابو ذر کو ربضہ کس جرم میں کیا گیا؟ ولایت مولا علی کے جرم. ایسا ہی ہے یار. یہ جملہ آج لے جانا معذرت چاہتا ہوں. آج میں نے جان بوجھ کے یہ باتیں کی چونکہ میرے دل میں تھی، آخر میں کرنے آتی، لیکن چونکہ آخری گفتگو میری اس سلسلے اس لیے کر رہا ہوں. میری بات سنیں، حضرت ابو ذر غفاری کی عظمتوں کو سمجھو. حضرت سلمان کا ذکر نہیں کر رہا. خدا کی قسم مولا علی کی محبت میں پہلے شام گئے، محبت میں شام، اور شام میں امیر شام نے جب وہاں خاموش نہ ہوئے، مولا علی کے اس نظام عدل کے مطابق آواز حق بلند کی، تو مدینے واپس بھیجا امیر شام نے. دونوں پاؤں میں رسی باندھی اور اونٹ کے ساتھ باندھی اور ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی. پہنچے تو زخمی. یہ حالت. ایک شام گئے
پہلا شام سے واپس آئے یہ ظلم، تیسرا ظلم ربضہ بھیج دیا، میرے ساتھ ہے، ربضہ میں عالم غربت میں دنیا سے گئے یا نہیں؟ لو جملہ یہ کہنا چاہتا، ان تمام مصائب میں ایک موقع دکھاؤ جب ابو ذر نے شکوہ کیا ہو کہ یا علی تجھے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں میری بات پہنچی، مولا تجھے بھی مان رہا ہوں اور در بدر بھی ہوں، ظلم کا شکار بھی ہوں۔ یہ ہے ابو ذر حقیقت ولایت کو پا چکا تھا، جانتا تھا اس ولایت کو قبول کر کے آسانیاں نہیں ملتی، مشکلات ملتی ہیں، چونکہ ظلم سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ زبان شکوہ بلند کی یہ ہے ابو ذر، یہ ہے ابو ذر۔ سلمان کیا ہے، مقداد کیا ہے، عمار کیا ہے؟ ہم تک شیعت ان کے ذریعے پہنچی، ہم تک شیعت آل محمد کے اصحاب کے ذریعے پہنچی۔ ہمارا مذہب کو سینہ گزر نہیں، یہ کتابیں جو ہیں اصول اربع، یہ لکھنے والے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں، زندگیاں صرف کی، ایک ایک روایت لینے کے لیے 100 کلومیٹر سفر کیے۔ شیخ یعقوب کلینی نے سلسلہ روایت کو اکٹھا کیا۔ میں یہاں آتا ہوں، مجھے اہتمام سے لے کے آتے ہیں، ہمارے بزرگان یہاں بٹھاتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، آپ آرام سے ہیں۔ بھائی یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا آسان ہے، یہ تمام سہولیات نہ ہوتے ہوئے در بدر پھر کر آل محمد کی روایات کو لینا، پھر جس سے روایت لی اس کا نام لکھنا، پھر اس کے حالات زندگی لکھنا، پھر یقین کرنا کہ جو اس نے کہا ہے یہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ ایسے ہی پہنچ گیا، یا آپ تک اصول دین 5 ہیں، کہاں سے کہتے ہیں 5؟ 6 کیوں نہیں؟ یہ ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے نماز یا کھول کے؟ تمہیں یقین سے کھول کے کہہ رہے ہو، کیوں یقین آیا؟ اگر انہوں نے نہ پہنچایا تو دین پہنچتا؟ یہ ہے ان کا احسان مانو۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے حج کرنے جاؤ یا روزہ رکھو یا دین پہ عمل کرو تو خدا کی قسم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرو جن کے وسیلے سے مجھے امام صادق کا مذہب مل گیا۔ انہی کے خلاف زبانیں دراز ہو جائیں، انہی کے خلاف، اور پھر مرجعیت کا ایک سلسلہ، پھر تشیع کو بام عروج و بلندیوں تک لے جانے والی ہستیاں۔ میں منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، منبر سے خدا کی قسم میں اپنا بات کرتا ہوں، دوسرے مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ میں 2004 میں پاکستان آیا، 2004 سے لے کر آج 21 سال ہو گئے، 21 سال تقریریں کی ہوں گی، چلو ہزاروں ہوں گی، منبر سے کہہ رہا ہوں میں ہزاروں تقریروں سے وہ نہ کر سکا جو 12 دن کی جنگ میں اس نائب امام نے کر دیا۔ سوچیں اس پر، میرا ہاتھ جوڑ کے ہے، اس نائب امام نے 2 کام کیے، یا وہ لوگ جو تشیع کے بارے میں غلط معلومات رکھتے تھے ان کی غلط معلومات اور پروپیگنڈے کو زائل کر دیا، شاہ آل محمد کے دشمنوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ یہ کام اس 12 دن میں اس نمائندہ امام، اس نائب امام کے کردار نے کر دیا۔ کل جملہ کہا تھا، شاید اللہ کی حکمت ہے، خدا دکھانا چاہتا تھا 12ویں کے آنے سے پہلے ایک جلوہ تو سامنے آ جائے، دنیا کو پتا چل جائے جس امام کا نائب ایسا ہے اس نائب کا امام کیسا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ جوان۔ یہ اللہ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बस 1 घंटा गुफ्तगू हो गई, इसके बाद भी होती है, इसलिए मेरी बात तवज्जो हो गई। मेरी ये गुजारिशात थी हकीर सी, सुनो आखिरी जुमला कह रहा हूं। मैंने ये बात इस्लामाबाद कही, उसके बाद मेरे पे मसाइल बन गए, अब वजाहत नहीं करता। सरकार ने फरमाया, ऐ अली तुझे मुझसे वही मंजिलत हासिल है जो हजरत हारून को। तो हजरत अली की निस्बत किससे दी? हारून से, और अपनी मूसा। पता है इस निस्बत में एक हिकमत है, किसी और नबी से क्यों निस्बत नहीं दी? इसमें हिकमत है, काश मेरी बात पहुंचे। जैसे मैं चाह रहा हूं, अब आप तो मुझसे वजाहत ना मांगिएगा वरना लाहौर में आना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जिन्हें पता है उन्हें पता है, अब आप सबको तो नहीं बताना चाहता कि वो फरमाया मैं मिसले मूसा और आप कौन? मौला अली। अच्छा, मैंने सोचा कि इसमें हिकमत क्या है। अब आप पहुंच गए हैं, हजरत मूसा का किस्सा पढ़े। 40 दिन गए, बता के गए 30 दिन, अल्लाह ने 10 दिन बढ़ा दिए, टोटल 40 दिन। 40 दिन के बाद नबी पलटा तो क्या मंजर देखा? कौम बछड़े की पूजा कर रही है। बछड़े की पूजा नबूवत का इनकार नहीं, तौहीद का इनकार है। ऐसा ही है। 40 दिन के बाद नबी वापस आए, पूरी कौम बछड़े को पूज रही है, बछड़े को। तो पूजना ये नबूवत का इनकार बाद में है, पहले तौहीद का इनकार है। तो लो, कोई कहता है कैसा नबी है, 40 दिन में उम्मत ही बदल गई। कोई कहता है, कहेगा? नहीं कहते। इसका माना है उम्मत बदल जाए तो नबियों का नक्श नहीं होता, उम्मतों की बदबख्ती होती है। काश मेरी बात पहुंचे भाई, आपने तवज्जो फरमाई, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। लो, लेकिन जो इसमें पहलू जिक्र करना है, हजरत मूसा गए तो पीछे उनकी गुमराह जब हो रहे थे, उनमें अल्लाह का नुमाइंदा था या नहीं था? तो हजरत हारून के होते हुए तो एक माना मैं कहता हूं कौम हारून को छोड़ गई। हारून को छोड़ के किसके पीछे लग गई? बछड़े के पीछे लगाया किसने? बोले सामरी ने, सामरी ने। लो, यही निस्बत का मकसद है कि हर दौर के सामरियों को पहचानते रहो, सलामत रहे। मेरी बात पहुंच गई है, यही मकसद था। आज का हारून भी पर्दा गैबत में है। अगर सामरियों से बचना है तो इमाम के बख्शे हुए निजाम से जुड़ जाना, वरना ये सामरी तुम्हें बछड़े के पुजारी बनाएंगे। हर दौर का बछड़ा अलग है, आज का बछड़ा अमेरिका और इस्राइल है। मेरी बात पर तवज्जो है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। तवज्जो है मेरी बात पे, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, आइंदा साल इन अय्याम में हाजिरी होगी। सामरियों से बचना है तो हारून से मुंसलिक रहना, वो उन्वाने हारून से, वो वसीए रसूल से मुंसलिक रहना। आज 12वें की गैबत में भी सामरी हैं। हर वो बंदा सामरी है जो बछड़े का पुजारी बनाए। क्या करूं, मिंबर से कुछ नहीं कह सकता। हर वो शख्स सामरी है जो तुम्हें हदफ से हटाए। मैंने बात कह दी है, जो हदफ से हटाए वो सामरी है। सामरी ज़ाहिरी तौर पे सर को बर्क से नजर आता है, सामरी है। सामरी तो कौम को पीछे लगा लिया,
کہتے ہیں وہ حضرت جبرائیل کے پاؤں کی مٹی تھی، اسے اس بچڑے میں رکھا اور آواز نکالتا تھا۔ علماء نے کہا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ باطن یہ ہے کہ بچڑا بڑا خوبصورت ہے، لوگ اس کے ظاہر سے مرعوب ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس بصیرت ہارونی ہے، بصیرت موسوی ہے، وہ بچڑوں سے مرعوب بھی نہیں ہوتے، مغلوب بھی نہیں ہوتے۔ کاش جملہ پہنچے۔ دنیا میں دیکھ لو آج سارے اس بچڑے کے پجاری ہیں اور مشورے دے رہے ہیں نہ لڑو نہ لڑو، یہ بڑا طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈرنے والے اور ہیں، جملہ بدل دوں، وہ لڑنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم فاتح خیبر کے ماننے والے ہیں، کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے نہیں ہیں، 39 دن والے نہیں ہیں، 40 دن والے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں، وہ دنیا کو سمجھا رہے ہیں ان سامریوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ سامری ہر لباس میں ہے۔ وہ سامری ہے جو کہتا ہے امام زمانہ کہ ظہور کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں۔ وہ سامری ہے جو کہتا ہے کہ امام حسین کا مقصد امر بالمعروف نہیں تھا۔ وہ سامری ہے جو نظام مرجعیت سے توڑتا ہے۔ وہ سامری ہے جو شخصیت پرست بناتا ہے۔ وہ سامری ہے جو تنظیم پرست بناتا ہے۔ ہاں، صحیح امام کا پیرو وہ ہے جو کہتا ہے مجھے مانو نہ مانو اسے مانو، جو تمہیں خدا پرست بناتا ہے، جو تمہیں امام شناس بناتا ہے۔ لو آج کے فضائل کا آخری جملہ، حضرت موسیٰ گئے 40 دن بعد پلٹے تو کتنے دن غائب رہے؟ بولے 40 دن، اور پیچھے قوم یہود بچڑے کی پجاری بن گئی۔ کہوں جملہ یہودیوں، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تمہارا نمائندہ خدا 40 دن گیا، ایمان نہ بچا سکے، 1250 سال ہو گئے، نہ انتظار میں فرق آیا نہ ایمان میں فرق آیا۔ یہ ہمیں فخر حاصل ہے۔ ہاں، اللہ سلامت رہیں۔ ہاں، وہ 12واں پردہ غیبت میں ہمارا والی ہے، ہمارا وارث ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے، اس کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال ہے۔ انشاءاللہ امام کے منتظرین آگے ہی بڑھیں گے اور اس دور کے سامریوں کو شکست دے کر انشاءاللہ نظام الہی نافذ ہوگا۔ اس دنیا میں غدیری نظام آئے گا، سقیفہ اور سقیفہ کے ماننے والوں کو شکست ہوگی، دنیا اس حقیقت کی طرف پلٹے گی۔ میرے پہلے امام نے کہا جیسے اونٹنی اپنے بچے کو کاٹتی یا پھر پلٹتی ہے، دنیا پلٹے گی حقیقت کی طرف، اور اس حقیقت میں ہی پہنچے گی تو پھر ہی سکون آئے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دور سے سراب آب نظر آتا ہے، آب پیاس نہیں بجھاتا، آب بجاتا ہے۔ آل محمد کو چھوڑ کر جو دوڑ رہے ہیں سراب کے پیچھے ہے، آپ آل محمد ہیں، ادھر پلٹو گے تو پیاس بجھے گی، تشنگی ختم ہوگی۔ ہاں، جن کے ماضی میں بیست ہو، غدیر ہو، کربلا ہو، وہ کیوں ڈریں؟ جن کے مستقبل میں ظہور ہو وہ کیوں مایوس ہوں؟ جن کے پاس ہر ظلم میں مقابلہ کرنے کے لیے حسین ہو، علی اکبر ہوں، قاسم ہوں، اون محمد ہوں، ہمیں ڈرا رہے ہو؟ چھوڑو خاندان آل محمد کے مردوں کو چھوڑو، یہاں تو 4 سال کی سکینہ بھی نہیں ڈری، ظلم کا مقابلہ کیا، مظلومہ بنی لیکن خوف زدہ نہیں ہوئی۔ ذکر آ گیا اس معصومہ بی بی کا جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھی، بس ہمت بھی نہیں رہی اور وقت بھی نہیں رہا،
बस एक जुमला सुन लो, हजरत सकीना बिनतुल हुसैन। मैं सोचता हूँ इस बीबी का मसाइब कहाँ से शुरू करूँ। आप कहेंगे ये क्या जुमला, हाँ खुदा की कसम इस बीबी का मसाइब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। आप कहेंगे कहाँ से मुराद, आओ उस वक्त आ जाओ जब हुसैन जा रहे हैं और हर बीबी ने विदा किया। हुसैन ने देखा सुलझना हरकत नहीं कर रहा, कहा मुर्तजिज तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद तुझ पे कोई सवार नहीं होगा, एक दफा मुझे ले जा वापस लेके ना आना। कहते हैं मुर्तजिज ने इशारा किया, मेरे इमाम ने देखा कि सकीना ने सुमों पे हाथ रखे और कह रही है मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को लेके ना जा। ये सकीना की मुसीबत का आगाज हो रहा है। हुसैन उतरे, सीने से लगाया और एक जुमला कहा सकीना बेटी मुझे जाने दो, तेरे लिए पानी की कोई सबील करता हूँ। सुनेंगे जवाब, रोते हुए कहा बाबा मैंने चचा के बाद पानी मांगना छोड़ दिया है। ये सकीना की मुसीबत और मजलूमियत का आगाज हो रहा है। हुसैन ने सीने से लगाया, अब किया वाज़ेह ताकि पता चले सकीना करबला में है क्या। कहा मेरी लाडली मैंने तुझे अल्लाह से मांगा है, पता है तेरे जरिए मेरा इम्तिहान होना है और मेरे जरिए तेरा इम्तिहान होना है। बाबा आपका इम्तिहान मेरे जरिए क्या है। कहा मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं, ये मेरा इम्तिहान है। बाबा मेरा इम्तिहान आपके जरिए क्या है। कहा बेटी मेरे बाद यतीम हो जाएगी, मेरी मोहब्बत में कभी तमाचे खाएगी, मेरी लाडली मेरी मोहब्बत में तेरे कान जख्मी हो जाएंगे। अज़ादारो ये है सकीना। इधर जब विदा किया तब भी सकीना, जब सुलझना वापस आया, मेरे साथ रहना, सुलझना वापस आया। मैंने एक बुजुर्ग आलिम से सुना जैसे ही सुलझना आया तो जनाबे ज़ैनब उम्मे कलसूम ने देखा, कहा सारे बीबियां आ गई, वो 4 साल की सकीना नहीं आई। पता है क्या मंजर देखा, बीबी ने देखा सकीना दूर खड़ी है, दोनों बहनें करीब आई, शाने पे हाथ रखा। सुनना आपके यहाँ अगर किसी की मौत वाक़े हो जाए, 4 साल का बच्चा हो तो बुजुर्ग कहते हैं इसे घर से दूर ले जाओ, इससे बाप की मौत की खबर ना देना। खुदा की कसम सकीना की मजलूमियत देखो, हुसैन की बेटी की अजब मजलूमियत है कि जैसे ही बीबियां करीब आई एक जुमला सैयदा ज़ैनब ने कहा, हजरत सकीना को मुतवज्जे करने के लिए। सकीना सख्ते में खड़ी है, कहा सकीना तेरा बाबा मारा गया, सकीना तेरा बाबा मारा गया। सकीना ने यूं ताज्जुब से देखा और रोई और दौड़ी और पता है क्या किया, सुलझना की गर्दन में बाहें डाल दी। अब उलमा से पूछ लेना, एक ही सवाल किया, या जवादा अभी मेरे बाबा के घोड़े, मुझे सिर्फ एक बात बता, बाबा को ज़िबा करने वाले ने पानी पिलाया? अल्लाह, ये सकीना की मुसीबत है, ये सकीना के मसाइब हैं। बस एक जुमला, सकीना के मसाइब शुरू हो गए। मैंने रात कौमी मरकज में ये जुमला कहा, मुझे मेरे बरादर हसनैन भाई ने कहा सख्त मसाइब है, नहीं कहता जुमला, लेकिन अल्लाह की कसम एक जुमला जरूर कहता हूँ। हुसैन की बेटी इतनी मजलूमा है कि बाबा की शहादत के बाद ऊंट की पीठ पर लटाई गई है। बस इससे ज्यादा नहीं कहता, बस इतना था, इधर ऊंट दौड़ रहा था और इधर सकीना तड़प रहे थे। बस एक जुमले की ज़हमत
अहमद एक जुमले की जम सकीना कौन सकीना? अल्लामा नक्कन ने ये जुमला लिखा, ये चलता हुआ काफिला एक जगह रोका गया, मैं तफसील बयान नहीं करता, एक जुमला कहना, काफिला रुका, काफी देर धूप में आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला बैठा रहा धूप में। एक दफा मेरे मौला सज्जाद ने कहा क्यों रोका है? फौजे अशकिया का एक मलून कहता है सामने तालाब पानी का है, शिमर अपने सिपाही लेके गया, पानी भर के मशकीज़े लाया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। अल्लामा नक्कन ने यह मसाइब लिखा है, कहते हैं पानी पिला रहा था, 4 साल की बेटी अपनी फुप्पी की आगोश में बैठ गई, नहीं तवज्जो हुई। चेहरा शनास फुप्पी ने कहा मेरी लाडली प्यास लगी है, तिश्ना हो? सुनेंगे जवाब। कहा फुप्पी अम्मा प्यासी तो हूँ लेकिन आपसे पानी कैसे मांगो? कहा मेरी लाडली अगर हुसैन ने असगर के लिए ना मांगा होता तुझे इजाजत न देती, जाओ हुज्जत इत्माम करो। अब मैंने पढ़ा और आपने सुन लिया। सकीना उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलते, डरी सहमी आकर शिमर के दूर पुष्ट पे खड़ी हो गए। मलून पानी पिलाते पिलाते मुड़ा, एक दफा सकीना पे नजर पड़ी, कहते पानी चाहिए। सकीना ने सिर्फ सर हिलाया, नहीं अभी तक जो शामिल नहीं हुए जुमला कहूं, दुआ करो किसी बेटी को बाप के कातल से कुछ मांगना ना पड़े। अज़ादारो ये पानी पिलाता रहा। अल्लामा नक्कल लिखते हैं सिपाही आते रहे, पानी पिलाता रहा, एक मशकीज़े में पानी बच गया, बस मैंने ज़हमत समेट ली। मलऊन मुड़ा, सकीना को देखा, सकीना करीब आओ, करीब आई, और आओ, करीब आई, दोनों छोटे छोटे हाथ मिलाए। मलऊन ने मशकीज़ा उठाया, बच्ची समझी पानी देगा और हाथ आगे फैलाए। बताऊं क्या किया? मलऊन ने सारा पानी जमीन पे बहा दिया। जमीन पे पानी का बहना था, सकीना से रहा ना गया, वही सीने के बल अपने आप को गिरा दिया। मट्टी उठा उठा कर सीने से लगा रही है, कहती है चचा मेरा बाबा तेरी सकीना